اوے تجھے پتہ نہیں ہے یار وضو کیسے کرتے ہیں؟ اتنا بڑا ہو گیا ہے، وضو کا طریقہ تجھے ابھی تک نہیں آیا؟ یا تو اتنا بڑا ہو گیا ہے تجھے ابھی تک نماز پڑھنا نہیں آئی؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ اس طرح کے جو سخت ترین جملے ہوتے ہیں یہ اکثر سننے کو ملتے ہیں، سے لوگوں کو سنائے جاتے ہیں جو بندے آداب سے ناواقف ہوتے ہیں۔ کوئی انسان جس نے زندگی بغاوت کے اندر گزار دی، بھٹکتا رہا دنیا میں، راستے میں زندگی کے اندر کوئی ایسے حالات آئے کہ وہ واپس اپنے رب کی طرف وہ بندہ پلٹ آیا، یا ویسے ہی دل کے اندر خیال آ گیا کہ بھئی اللہ کی بغاوت بڑی ہو چکی ہے، اب واپس اللہ کے در پہ جانا چاہیے، وہ اللہ شاید معاف کر دے۔ مسجد کے اندر آیا تو بیچارے کو نہ وضو کا طریقہ اچھی طرح سے آتا ہے، نہ نماز پڑھنے کا طریقہ، ایسے ہی اٹھک بیٹھک کر رہا ہے، اوپر نیچے ہو ہی رہا ہے۔ تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہم وہ لوگ جو نماز کے اگر پابند ہوں، مسجد کے اندر اگر پڑھنے والی نماز ہوں، چاہے ہم کبھی کبھار ہی پڑھتے ہوں یا روزانہ کی نماز ہم پڑھتے ہوں، تو ہم ایسے بندے کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں اور اس کو وہ کچھ سنا دیتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بندہ مسجد سے بھاگ جاتا ہے، دوبارہ واپس آتا ہی نہیں ہے، اور اگر واپس آئے بھی تو ڈر ڈر کے کہیں کونے کے اندر چھپ چھپ کے نماز پڑھ رہا ہوگا یا کچھ ایسا کام کر رہا ہوگا کہ لوگ مجھے کچھ کہیں نہ۔ حالانکہ یہ طریقہ نہیں ہوتا، جو بھٹکا ہوا بھولا واپس رب کے در پہ آیا ہے، اگر اس کا رب خوش ہوا ہے اس کے واپس پلٹنے پہ، تو اے بندے تجھے کس نے یہ اجازت دی ہے کہ تو رب کے اس بندے پہ جس پہ خود رب راضی ہے، خود رب اس سے خوش ہو رہا ہے، تو تجھے کس نے اجازت دی ہے کہ تو اس کے اوپر بات کرے؟ ہر بندے کا وہ لیول تو نہیں ہوتا، ہر بندہ وہ سمجھتا تو نہیں ہے کہ جو تیری سمجھ کے اندر بات ہے، جو تو روزانہ نماز پڑھتا ہے، کئی سالوں سے ساری زندگی تو نماز پڑھتا رہا ہے، اور ایک وہ بندہ جس نے ابھی نماز شروع کی ہے، ابھی مسجد کے اندر آیا ہے، اس کے اندر کچھ فرق تو ہوگا نا، چاہے وہ بندہ بڑا ہے یا وہ چھوٹا بچہ ہے ابھی مسجد کے اندر آ گیا، دنیا کی رنگینیوں سے وہ اٹھ کے مسجد کے اندر آیا ہے نا، تو بچے کو بھی مسجد کے آداب کا پتہ نہیں ہوتا، بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو جب دنیا کی رنگینیوں سے کوئی انسان اٹھ کے مسجد کی طرف آئے تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اس انسان کے ساتھ ایسا رویہ اپنانا چاہیے کہ وہ دین کو سیکھے، آپ کے قریب آ کے بیٹھے اور دین کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے، آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ جس نے 99 قتل کیے، تو دل کے اندر خیال آیا یار 99 جانیں مار دی ہیں، وہ 99 بندہ میں قتل کر چکا ہوں، تو دل کے اندر خیال آیا کیوں نہ واپس اللہ کے دربار پہ پلٹا جائے اور اس اللہ سے معافی مانگی جائے۔ گیا تو ایک راہب کے پاس اور اس سے سوال کیا کہ میں نے 99 بندے مارے ہیں، اب میں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا 99 بندہ مار کے آ کے توبہ تلاش کرتا ہے، تیری کوئی توبہ نہیں، جا واپس۔ اس نے کہا اچھا توبہ نہیں ہے تو پھر تو کیا کر رہا ہے دنیا پہ؟ اس نے اٹھایا جو کچھ بھی اس کے پاس تھا اس کو بھی مار کے پورے 100 کر دیے۔ پھر اچانک خیال آیا یار پہلے تو 99 اور مار آیا تھا، ابھی ایک اور مار کے میں تو 100 کی گنتی پوری کر چکا ہوں۔ پھر دل کے اندر خیال آیا تو ایک پوچھنے والے کے پاس گیا تو اس نے کہا کیوں نہیں، رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، تو فلاں بستی کے اندر چلا جا، وہاں پہ نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ رہ اور توبہ کر اور نیک عمل کر۔ ابھی یہ بندہ اس طرف چلا جا رہا ہے، راستے کے اندر اس کو موت آئی، ابھی اس نے اس طرح توبہ نہیں کی، کوئی عمل نہیں کیا، صرف اس کے اس عمل کی وجہ سے، یعنی اس کا اس طرف چلنا اور توبہ کا ارادہ کرنا، اس توبہ کے ارادے سے رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا۔ تو ابھی یہ جو نادان پلٹا ہے نا، واپس دنیا کے رنگینیوں سے، اللہ کی بغاوتوں سے واپس آیا ہے، اس کو اٹھنے بیٹھنے دیجئے، جو حرکتیں کرتا ہے کرنے دیجئے، نماز درست نہیں پڑھتا نہ پڑھے، یار اوپر نیچے تو ہو رہا ہے نا، حرکتیں تو کر رہا ہے، کم از کم ارادہ تو کر کے دل کے اندر کر کے آیا ہے نا اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا، ایک دن اس کا تعلق بھی بن جائے گا، تھوڑا موقع تو دیجئے نا اس بیچارے کو،
اس کو نماز کا طریقہ تو سیکھنے دیجئے، اس کو نماز کا سبق تو سیکھنے دیجئے۔ بچہ ہے، شرارتیں اگر کرتا بھی ہے، 1 دن کرے گا، 2 دن کرے گا، مہینہ کرے گا، لیکن آخر بچہ بھی اس بات کو سمجھنے لگ جائے گا کہ یہ جو مقام ہے، یہ جو جگہ ہے نا، یہ شرارتیں کرنے کی نہیں ہے، یہاں پہ کچھ یہ جو ہو رہا ہے یہ سارے خاموش ہے، تو میں کیوں مستیاں کر رہا ہوں؟ اور یہ چیز میں نے خود پریکٹیکل دیکھی ہے بچوں کے حوالے سے، کہ وہ بچے جو مسجد کے اندر مستی کر رہے تھے، مسجد انتظامیہ نے یا ہم نے مل کر یہ بات کی کہ ہم ان بچوں کو نہیں روکیں گے، ان بچوں کو مسجد کے اندر آنے دیں گے، تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ بچے جو پہلے نماز کے اندر شرارتیں کرتے تھے، صف توڑ کے بھاگ جاتے تھے، ابھی وہ مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے لگے ہیں، اور ان کو معلوم پڑ گیا ہے کہ نماز کے اندر باتیں نہیں کی جاتی یا مستی نہیں کی جاتی۔ تو یہ سیکھنے کی باتیں ہیں نا۔ اسی طرح یہ جو اگر کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے آداب سے ناواقف، تو اس کے ساتھ بھی نرم برتاؤ کرنا چاہیے۔ پیارے پیغمبر کا یہی رویہ ہے، بجائے اس کو باتیں سنانے کے۔ ہر بندے کا جو علم ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر بندے کی تربیت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مجھے جب میں نیا نیا مدرسے سے فارغ ہو کے کسی جگہ پہ میں بات کر رہا تھا، میرا درس ہو رہا تھا، تو نیا نیا بندہ ہوتا ہے نا، جوش میں ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے آگے سارے ایم جائل بیٹھے ہوئے ہیں، بس یہ ان کے صرف یہ سروڑے ہیں، سر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی ان کے پاس اس طرح کا کوئی قابلیت اہلیت نہیں ہے۔ تو اس وقت انسان جو منہ میں آتا ہے وہ بولتا رہتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے بس میں ہی ہوں، میرے پاس ہی سارا کچھ علم ہے۔ تو بات کرتے کرتے میں نے پوچھا لوگوں سے کہ بھائی، اس وقت شاید افریدی جو تھا اس کا بڑا چرچہ ہوتا تھا، تو میں نے کہا اس کو کون جانتا ہے؟ صاحب نے کہا جی ہم سبھی جانتے ہیں، ہاتھ اوپر کیے سب نے۔ پھر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال کیا کہ اس کو کون جانتا ہے؟ تو کسی ایک بندے نے ہاتھ اٹھایا یا 2 بندوں نے ہاتھ اٹھایا، تو میں نے اس وقت کوئی ایسی تلخ بات کر دی، تو ایک بزرگ جو ابھی بھی زندہ ہیں اور میرے دوستوں میں سے ہیں، تو بزرگ ہیں لیکن الحمدللہ وہ دوست ہیں، اصلاح کرنے والا جو ہوتا ہے وہ سب سے عزیز تر ہوتا ہے میرے لیے۔ تو انہوں نے ایک موقع پر کہا کہ اگر تو اور جو آپ نے بات کی ہے اور ہمارے متعلق کہ اگر آپ کو اس صحابی کے بارے میں نہیں پتہ، تو آپ نے کہا کہ آپ شرم سے ڈوب کے مرو، اگر ہمیں بھی وہی باتیں پتہ ہوتی جو آپ کو پتہ ہیں، تو پھر آپ میں اور ہم میں فرق کیا رہ جاتا؟ ہم نے آپ کو پھر ممبر پہ کیوں بٹھایا ہے؟ آپ وہاں بیٹھ کے کچھ درس دے رہے ہو، اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کچھ ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو ان کی وہ بات میرے دل پہ لگی کہ انتہائی درست بات ہے، کہ ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہر ایک بندہ جو ہے مسجد کے اندر آنے والا اس کا ایک ہی لیول ہے؟ ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم کرتے ہیں، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، جس طرح ہمارا ایک طریقہ ہے اس طرح سب کا طریقہ ہونا چاہیے؟ اور بھائی ہر ایک بندے کے پاس نہ وہ اس طرح کا انداز ہے، نہ اس کے پاس سیکھنے کا اتنا موقع بھی ہر بندے کے پاس نہیں ہوتا۔ ایک بندہ دنیا کے اندر لگا ہوا ہے اور اس دنیا سے اٹھ کے نماز کے لیے اپنی مصروفیات سے نکل کے دوڑ کے واپس آتا ہے مسجد کے اندر، اس کے پاس سیکھنے کا وقت کم ہوتا ہے۔ ایک بندہ جو مسجد کے اندر روزانہ 5 مرتبہ جاتا ہے، مسجد کی نمازوں سے پہلے بھی بیٹھتا ہے، بعد میں بھی بیٹھتا ہے، کچھ سیکھتا ہے یا کہیں سے سیکھ کے آیا ہے، تو اس کے مقابلے میں وہ بندہ جو پہلی بار مسجد کے اندر آیا ہے، اس کا لیول ایک تو نہیں ہوگا نا، کچھ تو فرق ہوگا نا۔ اب یہ جو چیزیں ہیں ہمیں اس معاملے کے اندر برداشت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مسجد کے اندر ایک دیہاتی آیا نا، آ کے اونٹ باندھ کے مسجد کے کونے کے اندر، تو جو لگا پیشاب کرنے مسجد کے کونے کے اندر، صحابہ کرام اٹھے ڈانٹنے لگے کہ وہ بندے اللہ کے، یہ مسجد ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پیاری زبان نبوت سے کیا بات نکلی؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ چھوڑ دو، اس کو پیشاب کرنے دو۔ آپ نے کہا کہ اب پیشاب جب کر چکا تو کہا پانی کی بالٹی لاؤ اور اس کے اوپر بہا دو، اور ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی نے خود وہ بالٹی اٹھائی اور اس پیشاب کے اوپر بہا دی، اور پھر بعد کے اندر اس کو سمجھایا گیا۔ تو یہ جو رویہ ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ ایک زندگی کا راز ہے۔ اگر آپ لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں نا، خاص کر کے آپ اگر ان کا تعلق اللہ سے بنانا چاہتے ہیں،
تو جو نفس کی بغاوتیں ہیں یا جو شیطان کے حملے ہیں وہ دونوں اس بندے کے اوپر برابر ہو رہے ہیں۔ اب ان دونوں چیزوں میں سے تعلق باللہ آپ نے نکالنا ہے تو اس کے لیے آپ کو بہت سی باتوں کے اوپر برداشت کرنا پڑے گا، بہت سی باتوں کے اوپر آپ کو صبر کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ اس انسان کا تعلق اللہ سے بنا پائیں گے۔ جب غصہ کریں گے، ڈانٹیں گے تو پھر یہ کام ہونے والا نہیں ہے، کام اصلاح ہونے کی بجائے وہ بگڑ جائے گا۔ جب دل کے اندر نہیں ہو تو میں نے اپنی زندگی میں ایک انسان کی ہدایت کا ذریعہ بننا ہے، اس کا تعلق میں نے اللہ سے مضبوط کرنا ہے، تو پھر انسان کا اپنا جو رویہ ہوتا ہے نا اس کے اندر تھوڑی سی وہ نرمی پیدا کرنے کی کوشش لازمی طور پر کرتا ہے۔ اور یہ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے کہ جو کام نرمی سے ہوتا ہے نا وہ کام سختی سے نہیں ہوتا، نرمی سے جو نتیجے اللہ دیتا ہے نا وہ سختی کے اوپر نہیں دیتا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کا رویہ کیسا تھا، آپ نے کیسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلایا، اور کیسے پیارے نبی نے لوگوں کا تعلق اللہ کی ذات سے جوڑا۔ پھر کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو آ کے باہر سے دور سے آپ کا نام لے کے پکار کے بلاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر۔ ان کو معلوم نہیں تھا، اب دیہاتی تھے نا، باہر سے آتے تھے، دور سے آ کے بس کوئی یا محمد کہہ کے سوال کر دیتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سوال آگے کر دیا کہ ہمیں دین کے بارے میں بتائیے یا کوئی ایسی باتیں بتائیے جس کے اوپر عمل کریں اور ہماری نجات ہو جائے۔ وہ جو دیہاتی ماحول کے اندر ایک بندہ ہوتا ہے نا تو وہ شہر کے آداب سے تھوڑا سا ناواقف ہوتا ہے، وہ بس اپنی جو اس کی زبان ہوتی ہے نا وہاں پہ جو اپنے عزیز و اقارب کے درمیان یا رشتہ داروں عزیزوں جو بھی اس کے دوست وغیرہ ہوتے ہیں ان میں جو انسان بیٹھ کے بات کرتا ہے نا تو وہی انداز پھر ہر جگہ پہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے، تو ہر جگہ کا مزاج اپنا ہوتا ہے، تو اس انسان کے مزاج کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے کچھ تھوڑا سا وقت تو چاہیے ہوتا ہے نا۔ اس لیے اللہ کے بندوں اس معاملے کے اندر اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ اپنایا کریں، کہ نرمی کے اندر میرے رب نے بہت ہی خیر رکھی ہے، بہت زیادہ خیر رکھی ہے۔ نرمی کی وجہ سے آپ جو کسی بندے کا تعلق اللہ سے بنائیں گے نا، یقین مانیے وہ کسی اور طرح سے نہیں بن پائے گا۔ زندگی کے اندر تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، نرمی سے ہی محبتیں پیدا ہوتی ہیں، نرمی سے ہی کوئی کسی انسان کی زندگی آپ بدل سکتے ہیں، نرمی سے ہی کسی کے پتھر دل کو موم بنا کے اسے آپ اللہ کے در کے اندر اس کے آنسوؤں کو گروا سکتے ہیں، صرف نرمی کی وجہ سے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر بھی ایک نکھار آئے گا، اور جس کی آپ تربیت کر رہے ہیں اس کی زندگی کے اندر بھی نمایاں ایک تبدیلی پیدا ہوگی۔ اللہ ہمارے جو سخت رویے ہیں ان کے اندر نرمی پیدا کرنے کی، ٹھہراؤ لانے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ الفاظ ٹوٹے پھوٹے ہیں لیکن جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ اس بات کو سمجھیے، میرے لفظوں پہ نہ غور کیجئے، جو درد دل ہے اس پہ غور کیجئے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔